بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات ہر گھر میں ہوتے ہیں۔ یہ وہ واحد مخلوق ہے جنہوں نے قسم کھائی ہے کہ جس حد تک ہو سکے گا انسان کو نقصان پہنچائیں گے، اپنی توان کے مطابق انسان کو آزار و اذیت کریں گے۔ جنات ہر گھر میں ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ گھر میں قرآن پڑھتے ہیں وَكَانَ سُكَانَهُ مُؤْمِنَ الْجِنِّ، اس وقت جو مومن جن ہوتے ہیں وہ سکون محسوس کرتے ہیں، راحت محسوس کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ يَقْرَأُ فِيهِ، اور جب آپ گھر میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے، ایسے گھر میں جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی، سُكَانَ كَفَرَةَ الْجِنِّ، وہاں پر کافر جن سکون محسوس کرتے ہیں۔ سکون محسوس کرنے سے مراد ہے کہ وہ لوگوں کو پھر اذیت کرتے ہیں، اس گھر کے افراد کو اذیت کرتے ہیں۔ یہ کافر جن ہمیشہ چاہتے ہیں کہ انسان کے ساتھ رابطہ برقرار کرے، لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کرے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا سکے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ جن لوگوں کو سحر و جادو سکھایا کرتے تھے۔ مفسد سحر و جادو یعنی وہ سحر و جادو جس کے ذریعے لوگ دوسرے لوگوں کے لیے اذیت پیدا کر سکیں۔ سحر و جادو دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ہاروت ماروت آئے، انہوں نے لوگوں کو سحر کا توڑ سکھایا۔ اس وقت کے لوگ یہ سحر کرتے تھے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دیتے تھے، فساد پیدا کر دیتے تھے۔ یہ جن جو حضرت سلمان کے زمانے میں تھے، یہ لوگوں کو سحر سکھاتے تھے اور اس سحر کے ذریعے لوگ معاشرے میں فساد پیدا کرتے تھے۔ اس لیے حضرت سلمان علیہ السلام نے ان جنوں کو زنجیروں میں باندھ دیا۔ وآخرین مقرنین فی الاسفاد، اس دوسرے گروہ کو یعنی ان کافر جنوں کو جو فساد پیدا کرنے والے تھے، ان کو زنجیروں میں باندھ دیا گیا۔ جنوں کی دو اقسام ہیں۔ ایک جن مومن ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ خداوند متعال نے فرمایا، اے رسول، ہم نے آپ کی طرف جنوں کا ایک گروہ بھیجا۔ فلما حضروا، جب یہ گروہ وہاں پہنچ گیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، چونکہ یہ قرآن کریم کو سننے کے لیے آئے تھے، خدا نے ان کو قرآن کریم سننے کے لیے بھیجا تھا۔ جب وہاں پر آ گئے، رسول خدا نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، فَقَالُوا أَنصِتُوا، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اب خاموشی اختیار کر جو، کوئی نہ بولے۔ فَلَمَّا قُضِيَ، جب رسول خدا تلاوت ختم کر چکے، انہوں نے تلاوت سن لی، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرًا، تو وہ اپنی قوم میں لوٹے، منذر بن کر، ڈرانے والے بن کر وہ اپنی قوم میں لوٹے اور لوگوں کو ہدایت کرتے تھے۔ ایک اور جگہ قرآن کریم میں خداوند متعال فرماتا ہے، سورہ جن میں خداوند متعال فرماتا ہے، فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے قرآن کریم کو شگفت آور سنا، عجیب محسوس کیا، شگفت آور محسوس کیا۔ یہدی الی الرشد، قرآن رشد کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ فآمنا بہ، بس ہم قرآن کریم پر ایمان لائے۔ یہ ہے ایک گروہ جو مومن جن ہوتے ہیں، اور دوسرا گروہ وہ گروہ ہے ان جنوں کا جنہوں نے قسم کھائی کہ جب تک وہ ہیں اور جتنی ان میں توان ہے انسانوں کو آزار و اذیت کریں گے، انسانوں کو فساد میں مبتلا کریں گے، انسان کو پریشانی میں مبتلا کریں گے۔ جنوں کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ انسان کے سینے تک رسائی حاصل کرتے ہیں، انسان کے خیالات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، رسائی حاصل کر کے انسان کو وسوسوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ انہوں نے قابیل کے ذریعے حابیل کو قتل کروا دیا۔ جن تھے، ابلیس تھا، شیطان تھا، اس نے وسوسہ ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالا۔ خیالات میں انسان کے سینوں میں وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ یوسوس فی صدور الناس، یہ جن، یہ شیاطین ایک مکمل گروہ رکھتے ہیں، مکمل لشکر رکھتے ہیں۔ جنود و ابلیس اجمعون، ابلیس نے اپنا لشکر اکٹھا کیا، اپنا لشکر جمع کیا۔ یہ اتنے مفسد ہیں، یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ یہ آسمان سے خبریں لاتے تھے اور معاشرے میں فساد پیدا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جن آسمانوں پر جاتے تھے، وہاں فرشتوں کی گفتگو سنتے تھے اور زمین میں آ کر یہ کاہنوں کو بتاتے تھے۔ کاہن ان اخبار کو، وہ جو خبریں لے کر آتے تھے، ان خبروں کو لوگوں کے آگے بیچتے تھے کیونکہ یہ آئندہ کی خبریں ہوتی تھی، اور اس میں یہ جن، یہ شیاطین اپنی طرف سے چیزیں داخل کرتے تھے اور جامع میں، معاشرے میں فساد پیدا کرتے تھے۔
रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दुनिया में ज़हूर हुआ, उस वक्त जिन्नों का वहां जाना ममनू हो गया। जो भी जिन वहां जाता था, शहाब साकिब के जरिए उस पर पथराव किया जाता था, उस पर तीरंदाजी की जाती थी और इस तरीके से उनको नुकसान होता था। इब्लीस के मुख्तलिफ ज़राए हैं कि जिसके जरिए जामे इंसानी में फसाद पैदा करता है और उसने इस काम के लिए लश्कर रखा हुआ है। सबसे ज्यादा काम वो सेहर और जादू के जरिए करता था। सेहर के जरिए लोगों में फसाद पैदा किया जाता था। सेहर महज एक इबारत नहीं होती, महज चंद अल्फाज नहीं होते। उन अल्फाज के पढ़ने से कुछ भी नहीं होता, ना उस इबारत के पढ़ने से कुछ होता है, बल्कि उस इबारत के जरिए, उन अल्फाज के जरिए इन शयातीन से, इन काफिर जिन्नात से मदद ली जाती है ताकि जामे में फसाद पैदा किया जा सके। बाज़ दफा ऐसा होता है कि घर में एक चीज पड़ी होती है, सामने ही पड़ी होती है, इंसान ढूंढता है, वो चीज मिलती नहीं, बहुत देर ढूंढता है, बहुत देर के बाद वो चीज फिर उसी जगह पड़ी मिल जाती है। ये उन्हीं जिन्नात का असर होता है। या बाज़ दफा ऐसा होता है कि बैठे बैठे आप यहां पर बैठे हुए हैं, हवा भी नहीं है, एक चीज गिरी और टूट गई, या इस तरह के मसाइल। बहरहाल जिन्नात हैं और इंसान को अजियत पहुंचाते हैं, लेकिन जिन्नात इंसान से ज्यादा ताकतवर नहीं होते। याद रख लें, जिन्नात इतने ज्यादा ताकतवर नहीं होते कि आपको हर हालत में नुकसान पहुंचाएंगे। खुदा ने ऐसी सूरह मुबारक नाज़िल की हैं कि जो इन जिन्नात से बचने का जरिया है, इन जिन्नात से बचाव का जरिया है। उनमें एक सूरह है सूरह मुतफ्फिफीन। सूरह मुतफ्फिफीन, सूरह मुतफ्फिफीन लिखें, अगर नहीं लिख सकते मसलन उसका प्रिंट निकलवा लें, उसका प्रिंट निकलवा के घर में किसी जगह पर रख दें। आपके घर में मौजूद जितने भी जिन हैं उनसे आप अमान में रहेंगे। इसके अलावा रिवायात में है कि अगर घर में इंसान ऊंची आवाज में सूरह बकरा की तिलावत करे, अगर खुद सूरह बकरा की तिलावत नहीं कर सकता तो सूरह बकरा की रिकॉर्डिंग लगा दे, सीडी पर, यूट्यूब पर, किस जगह उसकी रिकॉर्डिंग लगा दे, ताकि घर में सूरह बकरा की आवाज आती रहे, उसकी तिलावत होती रहे। अहादीस में है कि जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होती है उस घर में जिन्नात नहीं होते। अगर जिन्नात आते हैं तो वो जिन्नात इंसान को अजियत नहीं करते। नेक जिन तो इंसान को अजियत नहीं करते, मोमिन जिन भी होते हैं जैसे जाफर, लेकिन जो बुरे जिन होते हैं वो इंसान को अजियत करते हैं। और उनसे बचने का जरिया ये है कि इंसान सूरह मुतफ्फिफीन अपने घर में लिखकर लगा दे और कोशिश करे कि सुबह सूरह बकरा की तिलावत लगा दे। अगर सुबह ना लगा सके, जो भी वक्त मिले घर में सूरह बकरा की तिलावत लगाएं और सूरह मुतफ्फिफीन लगाएं। इस बारे में जो भी सवालात आपके ज़हन में हों, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम इंशाल्लाह उन सवालात के जवाब देंगे। खुदा हम सब को इन तमाम शर से, इन तमाम आफात से बचने की तौफीक अता फरमाए और हर किस्म के जिन्नो इंस से सब की हिफाजत फरमाए।